بسم اللہ الرحمن الرحیم. GCIL کے پلیٹ فارم سے سفر در سفر کے پروگرام کے ساتھ نعیم بلوچ حاضر ہے، اور آج ہم جس شخصیت کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عدنان ذوالفقار اسکوائر. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ پاکستان میں امریکہ سے تشریف لائے اور انہوں نے ہماری خواہش کا احترام کیا اور خاص وقت نکالا، اور ہم ان کے ساتھ ایک ان کی فکری جستجو اور جو سفر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو کا آغاز اپنی تعلیم سے کریں کہ کیسے وہ اس فیلڈ میں آئے، لاء کی فیلڈ میں آئے، اور کیسے اس مقام پر پہنچے، اور پھر ان کے فکری سفر کے وہ کون سے نمایاں سنگ ہائے میل ہیں جو ان کو یہاں تک لائے. تو جناب عدنان صاحب. شکریہ جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے یہ انویٹیشن دی ہے گفتگو کی. میں تو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک طالب علم ہوں، اور میرے اساتذہ بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ طالب علم ہیں. ہم سب اسی سفر میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین سب بہتر سمجھیں، اور جو دنیا میں بھی علوم ہیں وہ بھی ہم جس حد تک سمجھ سکتے ہیں بہتر، تو اسی راستے پہ میں چلتا ہوں. تو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹروڈکشن کے طور پہ میری جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس سے پہلے میں ہوں اصل میں جو میری آپ بیک گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں فیملی کی، میں لاہور کا ہوں. پیدائش میری امریکہ میں ہے. تو آپ معاف کریں گے، یہ اصل میں اردو میری دوسری زبان ہے. بچپن میں ظاہر ہے ماں باپ نے اردو بولی، ہم گھر میں تو اردو بولتے تھے، اور لیکن جو میری پیدائش اور پھر ایجوکیشن اور ادھر اپ برنگنگ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ادھر ہی امریکہ میں زیادہ تر رہی ہے. میں پیدا ہوا تھا واشنگٹن ڈی سی ایریا میں، تو پیدائش ادھر ہے، اور پھر افریقہ میں بھی کافی ٹائم گزارا بچپن کا. کوئی 5 سال والد صاحب کے کام کے سلسلے میں ہم ادھر کینیا میں ہم نے کوئی 5-1 سال گزارے. پھر سے گئے ادھر ملاوی ایک جگہ ہے جنوب افریقہ میں، تو ادھر بھی ہم نے کوئی 6-1 سال گزارے فیملی نے. تو میری آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپ برنگنگ ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ کی دونوں ہیں. یعنی کہ والد صاحب نے اسی مقصد سے کہ بھئی وہ چاہتے تھے کہ میں دوسری دنیا بھی دیکھ لوں. یعنی کہ ان کو بہت تھا کہ امریکہ میں رہ کے ایک ہی پس منظر، ایک ہی مائنڈ سیٹ نہ ہو جائے، دنیا دیکھنی چاہیے، اور خاص دنیا جو آپ کہہ سکتے ہیں ایسٹ کی دنیا ہے. تو اس میں اس سلسلے میں پاکستان کا بھی ہمارا تقریباً ہر سال ہر 2 سال اس طرح چکر لگتا تھا. گرمیوں میں ہم نے ادھر کافی مطلب چھٹیاں گزاری ہیں. تو یہ والد صاحب کا ایک خاص پروگرام تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نا دونوں دنیا ایکسپوجر ہو جائے. تو یہ میری آپ کہہ سکتے ہیں جو اپ برنگنگ ہے، اس میں جو میرا ذہن ہے کیسے شیپ ہوا ہے، وہ یہ تجربات، یہ ایکسپیرینسز اس میں ایک بہت بڑا حصہ انفلوئنس کا آپ کہہ سکتے ہیں. پھر ایجوکیشن میں یہ ہوا کہ میں جب کالج شروع کی تو ادھر تھا میں پری میڈیسن ڈاکٹری کی طرف جا رہا تھا. تو یہ ظاہر ہے اس میں ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا، لوگوں کو مدد کرنے کا مجھے بہت تھا، خاصتاً افریقہ میں رہ کے ادھر بہت غربت دیکھی اور لوگوں کی کافی جو مشکلات تھے. تو مجھے ذہن میں یہ بہت آیا کہ میں نا ذرا لوگوں کو مدد کروں، تو ڈاکٹری ایک راستہ ہے اس میں. کالج میں جا کے ذرا یہ دنیا کھل جاتی ہے تھوڑی سی کہ اچھا اصل میں بہت سارے راستے ہیں لوگوں کو مدد کرنے کے لیے، اور پھر اپنے جو جذبات ہیں، اپنے جو پیشنز، جو انٹلیکچوئل ایموشنل جو بھی آپ کہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں تھوڑے سے. تو میں نے ادھر، حالانکہ میں پری میڈیسن
کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے نا اپنا جو میجر تھا وہ ریلیجن لے لیا. اچھا، ریلیجن کی طرف کیسے آپ کی ٹلٹ ہوئی؟ دیکھیں اس میں کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ہم بچپن سے گھر میں ظاہر دین کی گفتگو ہوتی تھی، اور یہ تھا کہ میرے والد صاحب خاصتاً میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میری والدہ جو تھی نا وہ ایسے تھیں کہ میری صوفی شیخ تھیں. اچھا، شیخہ آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی ان کے جو لوگوں کے ساتھ اخلاق اور ڈیلنگز تھیں اس سے میں نے کافی سارے سبق سیکھے. وہ ہم بچپن میں ہوتے تھے تو افریقہ میں کئی دفعہ اسکول سے واپس آیا گھر تو والدہ کہتی تھی کہ بھئی چلو ہم جا رہے ہیں جو یہ اندر کے گاؤں ہیں ادھر ہم کھانا اور کپڑے بانٹنے جا رہے ہیں تو تم آؤ میرے ساتھ. تو پھر میں جاتا تھا، پھر ہم ادھر غربت تو بہت ہے. کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا ہمارے گھر سے کوئی 20 منٹ کی واک. تو وہ رات کو نا میں ان کا چھوٹا سا ایک مسجد تھا تو ادھر عشاء پڑھنے مجھے شوق تھا کہ میں جاؤں. تو میری ماں پھر دودھ کے پیکٹ نا ایک ڈبے میں میرے لیے کہتی تھی اچھا یہ لے کے جاؤ، اور ادھر دودھ اور ڈبل روٹی پھر لوگوں کے لیے. اور وہ بھی ایک تجربہ میں کہہ سکتا ہوں پوری دنیا میں نے اللہ کا شکر ہے آپ ہر جو ہماری بڑی بڑی مسجدیں ہیں نا دنیا میں ادھر نماز پڑھی. اچھا جی اللہ کا شکر ہے، چاہے وہ فلسطین میں ہو، سعودی میں، یہ مغرب میں، مختلف سیریا میں بھی ٹائم میں نے گزارا ہے. لیکن وہ جو چھوٹی مسجد تھی نا جو مٹی کی بنی ہوئی اس طرح وہ جو خشوع اس نماز میں مجھے ملی تھی وہ کہیں اور نہیں. جہاں پر آپ لوگوں کی مدد کے لیے جایا کرتے تھے. مدد کے لیے، لیکن اس میں یہ بھی تھا وہ لوگ جو تھے نا آپ سمجھے یہ چھوٹی سی مسجد، ادھر لوگ آتے تھے جو سارا دن کام کر کے ادھر ہی نہ وضو کا کوئی جگہ تھی. ہاں وہ ادھر دریا سے دور سے جا کے پانی لا کے لوگ پھر باہر وضو کر رہے ہوتے تھے. اذان جو ہوتی تھی وہ بالکل بندہ باہر کھڑے ہو کے ادھر اذان دیتا تھا. اندر کوئی یہ الیکٹریسٹی کوئی بجلی تھی ہی نہیں، بس ایک چھوٹی سی کینڈل تھی ادھر اور چھوٹی سی جگہ اس کمرے کی جتنی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو مطلب ایک دل سے نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے اور جس جذبے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ وہ ملتے تھے آپ کو، اور وہ میں نے اس طرح کوئی ایکسپیرینس نہیں. میرے لیے بہت ایک لاسٹنگ میموری آپ کہہ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن یہ میری والدہ نے یہ جو چیزیں تھیں نا کہ لوگوں کی مدد اور کیسے انسانوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ان کا بہت انفلوئنس رہا ہے. میرے والد صاحب میرے شروع سے آپ کیسے میرے پہلے ٹیچر تھے علمی چیزوں میں. میری والدہ جو آپ اخلاقی چیزیں یا ایموشنل چیزیں یا لوگوں کے تعلقات اور لیکن یہ میرے والد صاحب میری جو انٹلیکچوئل اور ذہنی اپبرنگنگ ہے وہ اس میں ان کا کافی ہاتھ رہا ہے. میں جناب صاحب یہاں پر تھوڑا سا ٹوک کر مجھے یہ بھی علم ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم میں بلکہ جنہوں نے پاکستان کا سب سے پہلا آئین دیا لکھا کام کیا ان پر ان میں چودھری محمد علی ان کا، اور بہت ہی ایک نیک اور علمی اور بہت ہی ایماندار سیاستدان کے طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ آپ کے بڑے قریبی کتھ اینڈ کن ملتے ہیں. تو تھوڑا اس حوالے سے بھی گفتگو کو آگے لے کر. جی ضرور. تو چودھری محمد علی جو تھے وہ میرے دادا کے بڑے بھائی تھے. جی 3 بھائی تھے. میرے دادا سب سے چھوٹے بھائی تھے، لیکن جو چودھری محمد علی ہیں وہ ان کے بڑے بھائی. تو ان سے ظاہر ملاقات تو میرے جب میں بچہ ہی تھا تب ان کی وفات ہو گئی تھی میرے خیال ہے چند سال بعد میرے پیدا ہوتے، تو میرے خیال ہے بچپن میں ہوگی ملاقات. لیکن ان کا جو ہمارے خاندان کے اوپر ایک انفلوئنس ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. میرے دادا جو تھے وہ بھی ان سے کافی متاثر تھے اور ان کی بھی وہی شخصیت تھی. اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں جو سبق بھی بچپن میں سکھایا گیا تھا
فیملی کے اندر، خاندان کے اندر، کہ بھئی آپ نے ملک کے لیے اگر یا لوگوں کے لیے ایک اگر آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس میں ایک اچھے اخلاق کے ساتھ ایک مطلب اپنے سچائی اور یہ چیزیں جو ہے نا، ویلیوز جو ہیں جی وہ ہمیشہ آگے رہنی چاہیے. اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو آپ پھر اس چیز سے پیچھے ہٹ کے کوئی اور چیز آپ کریں. تو وہ یہ جو ہمارے دادا کے بڑے بھائی چودھری محمد علی، ان کا مثال ہمیشہ دیا جاتا تھا کہ وہ سیاست میں آئے، انہوں نے کوشش کی ادھر پارٹی بھی ایک بنائی پارٹی بھی بنائی، ہاں جی. لیکن ان چونکہ وہ کئی کمپرومائزز اور کئی ان کی مطلب کئی مشکلات آپ جی. کہہ سکتے ہیں، اخلاقی مشکلات پیش آ رہے تھے، تو ان کے بس کی چیز نہیں تھی، تو وہ پھر مجھے یاد ہے کہ مولانا اصلاحی نے ہمیں بتایا جی. کہ ان کے ساتھ ایک لمبا عرصہ ہم رہے، تو وہ چودھری محمد علی صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ وہ پارٹی جب انہوں نے بنائی تو وہ اس کی حمایت کے لیے یا اس کے حوالے سے مولانا کے پاس آئے تھے، تو مولانا نے بتایا تھا کہ میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ اس قدر شریف النفس آدمی ہیں کہ پاکستان کی یہ جو موجودہ سیاست ہے شاید اس میں آپ نہ چل سکیں. یہ انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا. نہیں، وہ واقعی ان کی یہی پرسنالٹی تھی. اور اس میں میرے دادا جو تھے چودھری محمد ذوالفقار، وہ بھی اصلاحی صاحب کے آپ کہہ سکتے ہیں درسوں میں شاگرد کے طور پہ شامل تھے. تو ان کا ہمارے خاندان میں بہت یہ مشہور بات تھی کہ اصلاحی صاحب ان کو اس لقب سے کہتے تھے کہ یہ میرے مسلمان دوست ہیں. تو یہ جو چیز کا یہ مسلمان دوست یہ خاص ایک تھا. ہاں، تو اس میں وہ بھی ہمارے لیے ایک سبق رہا تھا کہ بھئی آپ کیسے دنیا میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور کس شخصیت سے مسلمان ہیں. یہ ساری چیزیں بہت انفلوئنشل رہی ہیں میرے. تو ٹھیک ہے، آپ وہاں تک پہنچے تھے، اپنی اسکولنگ جو جنوبی افریقہ سے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا آپ پر ایک روحانی اثر اور اپنے والد صاحب کا آپ پر فکری اثر، اور اس سے آپ آگے چلے. تو کالج میں پھر میں نے یہ ریلیجن اور اینتھروپالوجی کی میجر سلیکٹ کر لیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیسن بھی کر رہا تھا. لیکن تیسرے سال میں جا کے نا مجھے یہ محسوس ہوا کہ اصل میں جو میرے دل کی چیز ہے وہ یہ ریلیجن اور اینتھروپالوجی ہے کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے اس میں تو ایسے والدین کو بھی ذرا فکر تھی کہ اس میں اسکوپ کیا ہوگا، مطلب ڈاکٹری کے تو ایک وہ تو ٹھیک ہے، پرومیننٹ ہے. اور میں نے کافی اپنا کورس ورک بھی ختم کر دیا تھا ڈاکٹری کے، مطلب اپلائی کرنے کے لیے میں تیار تھا. لیکن پھر ان سے بات کر کے گفتگو کر کے میں نے کہا یار میں اس لائن سے ہٹ کے میں ریلیجن کی طرف آنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ میں لاء بھی کر لوں. اچھا. تو انہی دنوں میں نا میرا سب سے پہلے جو غامدی صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات جو ہے نا انہی دنوں میں ہوئی. یہ کون سا سن ہوگا؟ یہ ہوگا 1997. 97 کی بات ہے. اور میں اصل میں اس میں بھی ایک مزے کا سلسلہ ہے. ان دنوں میں ایک ہمارے نا ادھر کالج میں ہمارے کافی مسلمان تھے، ذرا آپ کہہ سکتے ہیں ذرا سخت مزاج کے. تو مجھے ان کے ساتھ پہلی دفعہ ایک ایکسپوجر ہوا، ایکسپیرینس. اور وہ پھر کئی باتیں کہہ رہے تھے کہ جو میری پوری اسلامی انڈرسٹینڈنگ، میں بچپن میں ہمارے مطلب گھر میں افریقہ میں قرآن کے ٹیچر آتے تھے، قرآن ادھر پڑھا، سیرت بھی ادھر ہی ان سے پڑھی ہوئی تھی. پھر ظاہر ہے گھر میں ایک دینی ڈسکشن ہوتی تھی، ادھر بھی دینی تعلیم تھی. تو یہ پوری جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا وہ ادھر آ کے کالج میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹکراوٹ ہوئی، یہ دوسری اپروچ. ٹھیک ہے، یہ ٹریڈیشنل اپروچ ورسز نیو ماڈرن، یو کین سے. اور نیو ماڈرن بھی نہیں، اور ایک اصل میں سلفی اپروچ تھی. ہاں، ادھر سلفی اپروچ پہلی دفعہ ایکسپوز ہوا. اچھا. یہ جو بات لوگ حدیثیں آپ کو بس لیفٹ رائٹ دے رہے ہیں اور ہر چیز کے اوپر، اور پھر آپ نے حدیث اس طرح سمجھی ہوئی تھی لیکن وہ ایک اور پہلو سے سامنے لا رہے ہیں. اور وہ بھی ایک روبوٹک سی چیز تھی. مطلب ان
کہ جو ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ بڑی ویک سی تھی، لیکن آپ جب اس طرح حدیث پیش کرتے ہیں نا خاصتاً نوجوانوں کو، تو وہ بندہ ذرا شیک ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا دین بالکل غلط سمجھی ہوئی ہے. لیکن وہ تو حدیث کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں نا کہ جیسے اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا، تو یہ بڑا شیکنگ ہوتا ہے. وہ اور ایک ویپن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس اور خاصتاً وہ ایک بڑی مطلب ایک خاص طریقہ ہے، ایک اپروچ ہے. چلیں اس میں تو، اور یہ نوجوانوں میں اس طرح ظاہر ہے یہ ڈسکشنز ہی ہوتی ہیں ہیٹڈ. اچھا، تو وہ ایکسپوجر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ادھر حادثہ ہوا تھا کالج میں، جب اس میں یہ ہوا کہ کسی ایک کوئی لڑکی تھی جس نے کنورٹ ہو کے وہ ذرا اس نے فوراً کسی امام سے شادی کر دی. تو وہ اس کے والدین جب شادی کے لیے آئے اور وہ رش کر کے آئے تھے، اور مجھے بھی انویٹیشن ملی تھی. میں اس کے والدین، میں ان کو جانتا تھا. میں اسکول میں، بورڈنگ اسکول میں نے آخری 2 سال کیے تھے، اور وہ میرے سے سینئر تھی لڑکی. ہم ایک ہی کالج میں. والدین میں ان کو جانتا تھا، وہ ٹیچرز تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ عدنان کیا یہ اسلام ہے؟ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری بیٹی نے ہمیں کل میسج بھیجا ہے کہ بھئی میری شادی ہو رہی ہے، آپ آ جائیں، آنا ہے نہ آئیں. کہ یہ احترام ہے والدین کا اس کا. اچھا، اور وہ مسیحی تھے، کرسچن. اس سے میرے دل کو بات نہ بہت لگی. مجھے ایک فیلنگ تھی کہ یار یہ کیا. اور میں واحد مسلمان ادھر تھا. سارے اس کے دوسرے جو دوست تھے وہ غیر مسلمان تھے، اور میں واحد بندہ تھا جو مسلمان تھا جس کو انویٹیشن ملی تھی. تو اس کے دوران میں ادھر پاکستان، یہ جو سردیوں کی جو چھٹیاں ہیں نا، ادھر آیا تھا. تو اس میں میرے والد صاحب نے ظاہر دیکھا تھا کہ میں کافی مایوس ہوں، اور اس میں بہت سوچ بھی ہے. اور تو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ بھئی ایک ادھر عالم ہے، آپ ان سے جا کے ان کی درس پہ جاؤ. اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے ہم ماموں کے گھر ادھر گلبرگ میں تھے، تو میں چل کے گیا تھا ادھر میکڈونلڈ سے پیچھے پی سی پی اے میں نا جاوید صاحب گامزی صاحب کی یہ بہت عرصہ دروس دیتے ہیں، بلکہ میزان کی جو شروع کی تدریس ہے وہ بھی، اور میں بھی وہاں پڑھاتا تھا. اچھا، تو یہ 97 کی بات ہے. ادھر میں گیا پھر. اچھا، اور اکیلا گیا تھا. تو گیا ادھر، پھر میں نے درس سنی. اب ظاہر اردو میری آپ کہہ سکتے ہیں دوسری زبان ہے، اور جاوید صاحب کی اردو ماشاءاللہ بہت کمال کی چیز ہے. لیکن اس میں نے آپ 30% بھی سمجھ لیا، میں نے 30-40%. لیکن جو سمجھا نا، میں نے کہا کہ یہ تو بالکل وہی جواب ہے جو میں ڈھونڈتا رہا. تو پھر ان سے پھر میں نے درخواست کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ایک سوالات ہیں. تو وہ شروعات تھی ان کے ساتھ. پھر ادھر ملا، پھر کافی سارے. اور ان کا جو مین سبق یہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ اسلام سمپل چیز. اور یہ جو بات تھی نا، اسلام از سمپل، یہ ایسی وہ بنیاد بن گئی. اس لیے اصل میں مسئلہ تھا کہ سب ارد گرد جو لوگ تھے وہ اسلام کو بہت کمپلیکیٹ کر. تو اس سمپلسٹی سے پھر یہ جو میرا یہ سفر ہے نا شروع ہوا. اور پھر ان دنوں میں تھوڑا سا وقت تھا، تو میں نے پھر شہزاد سلیم صاحب کے ساتھ نا ہم قرآن کے ترجمہ انگلش میں پڑھنا شروع کر دے اکٹھے. شہزاد صاحب نے اس کو بالکل ٹارگٹ کیا تھا کہ ساری چیزوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ. تو میں نے اس دوران ہم نے جو آخری جز ہے قرآن کا وہ اکٹھے پڑھے. جو جتنی میری بریک رہی تھی نا اس میں ہم ہر دن پڑھتے رہے. اور پھر معز امجد صاحب کے ساتھ بھی میرا تعلق ہوا. اور مزے کی یہ بات ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ اسلام ویب سائٹ سے پہلے ہے. اچھا، پہلے. ہاں، اور آپ دیکھیں گے وہ کافی سارے جو اوریجنل سوالات ہیں انڈرسٹینڈنگ اسلام میں، وہ میرے سوال ہیں جو معز امجد صاحب کے ساتھ ای میل پہ میں رابطہ ہمارا رہا. تو یہ ادھر سے شروعات. تب پھر کالج ختم کر کے گریجویٹ میں نے 2000 میں کیا، 2-1 سال کام کر کے. تو پھر مجھے بہت ہوا کہ میں
پڑھنا چاہتا ہوں، اب اس دین کو صحیح طرح پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہ عربی زبان میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں نے کالج میں تھوڑی سی 1-2 کلاسز عربی کی لی تھیں۔ کالج کے فوراً بعد میں مغرب موروکو چلا گیا تھا، ادھر 3 ماہ گزارے، عربی پڑھتا رہا۔ پھر کالج کے 2 سال بعد پھر میں سیریا چلا گیا، تو دمشق میں شام میں نے پھر کوئی 4 ماہ گزارے ادھر، اور پھر میں پاکستان آ گیا۔ مجھے یاد ہے اسی دوران آپ المعرض میں نے آپ کو دیکھا۔ اچھا، تو میں نے آپ کا جو پہلا ایک دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں آیا نا کہ آپ سیرین ہیں، میرے ذہن میں یہ پہلے آیا۔ تو پھر میں نے کسی سے پوچھا، میں شاید مویز صاحب سے یا شہزاد صاحب سے، تو انہوں نے آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا مجھے۔ ان دنوں میں سیریا سے آیا تھا، ہاں، تو شاید میرے کان میں وہ کہ یہ سیریا سے آیا، تو میں نے آپ کو سیرین نہیں سمجھا۔ بالکل نہیں، میں تو سیریا سے میں پھر ادھر پاکستان آ گیا تھا۔ پھر میں نے ادھر سال کافی انٹینس اسٹڈی کی، 1 on 1۔ میرے اب یہ جو بہت عزیز اساتذہ رہے ہیں، یہ ساجد حمید صاحب، یہ رفیع مفتی صاحب، طالب محسن صاحب، سمی مفتی صاحب، ان سب کے ساتھ میں نے بہت ٹائم پھر گزارا۔ میں تقریباً دن میں 6-7 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ مجھے یاد ہے آپ المعرض میں آپ کا جانا، ایون کہ آپ مصب بھی تشریف لائے۔ جی، مصب بھی آیا تھا ان دنوں میں، تو لیکن مجھے یہ بہت تھا کہ میرا وقت کم ہے، اس لیے اصل میں خواہش میری یہ تھی کہ میں پاکستان 2-1 سال گزار کے ازہر جا کے ادھر پڑھوں، پھر واپس جاؤں۔ جی، لیکن والدین میرے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اب آگے کی ڈگری لینے ہیں، کام شام کے لیے شروع کرنا ہے، شادی کا یہ سب سلسلہ تھا۔ تو میں نے کہا جو میرے پاس ٹائم ہے اس میں نے اس کو میکسیمم دینا ہے۔ تو پھر بہت اس ٹائم پہ بہت کافی چیزیں پڑھی ہیں، مطلب ظاہر فکر فراہی کی چیزیں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ سکتے ہیں جو فکر فراہی کی چیزیں، اور پھر جو ٹریڈیشنل چیزیں وہ بھی، اصول فقہ، علوم الحدیث، علوم القرآن، تفسیر، مختلف یہ ساری چیزیں بھی ایکسٹینسولی پڑھی، ایکسٹینسولی ان دنوں میں سیریا میں بھی پڑھی تھی۔ پھر ان دنوں میں پھر میں واپس آیا US، تو میں نے اس وقت لاء اسکول میں داخلہ میرا ہو گیا تھا۔ جی، یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہے، آئی وی لیگ اسکول فیلاڈیلفیا میں، ادھر لاء میں میرا داخلہ ہو گیا تھا۔ تو میں نے لاء شروع کی، تو انہی دنوں میں پھر میں نے PhD بھی، تو ہمارا لاء جو امریکہ میں ہوتا ہے وہ بیچلرز کے بعد ہوتا ہے۔ اچھا، LLB کا کوئی نہیں ہوتا، وہ یہ تو برٹش سسٹم ہے ہمارا۔ آپ پہلے بیچلرز کریں، پھر جورس ڈاکٹر کے لیے آپ اپلائی کریں، تو وہ پھر 3 سال کا کورس ہے۔ تو اس کے ساتھ میں نے نا PhD کی بھی اپلیکیشن کی کہ میں ان ساتھ کروں، تو وہ PhD عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کی تھی۔ جی، نیئر ایسٹرن لینگویجز سویلائزیشنز ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز۔ تو مجھے بہت تھا ان دنوں میں کہ میں فراہی صاحب کے اوپر میں کام کروں، تو وہ لائن ذرا تھوڑی سی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں سائڈ پہ ہوگی، اس لیے فراہی صاحب کے اوپر کام کرنا، اور جو ساؤتھ ایشین اسلام ہے نا اس پہ اتنا فوکس نہیں ہے US یونیورسٹیز میں، ذرا کم ہے۔ تو پھر میں نے ایک براڈر ٹاپک اسلامک لاء کے نیچے میں فرض کفایہ پہ پھر میں نے کام ادھر شروع کیا تھا، اپنی جو ڈسرٹیشن بھی ہے اس پہ بھی ہم مزید گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہے۔ اور پھر اس سے پھر اور بھی موقع ملے تھے، میں پھر مطلب PhD اور JD لاء ساتھ کرتا رہا، 1 سال لاء، 1 سال PhD، اس طرح کر کے۔ اس کے دوران پھر میں یمن بھی چلا گیا پڑھنے کے لیے، ادھر 3-1 ماہ، پھر میں سیریا واپس گیا سال کے لیے، ادھر بھی ظاہر کا ہر جگہ جا کے عربی بھی پڑھتا تھا، پھر مختلف شیوخ جو ادھر تھے، جو ان کے علماء، ان کے ساتھ بھی کلاسز لیتا تھا۔ تو الجیریا کا ایک بہت میرے عزیز استاد تھے ادھر سیریا میں، اور پھر سیرین بھی، تو ان کے ساتھ بھی مختلف سبجیکٹس میں نے پھر کافی اسٹڈی کی، اور جارڈن میں بھی تھوڑا سا ٹائم گزارا۔ تو یہ پھر میرے ایک مکس ہی رہی ہے، ویسٹرن ایجوکیشن بھی اور ایک ٹریڈیشنل اسلامی ایجوکیشن، ایک طرح کی میں نے کوشش کی کہ وہ بھی ہو۔
اچھا عدنان صاحب، جب آپ اس فکر جو مولانا اصلاحی اور مولانا فرائی اور غامدی صاحب کی اس کی طرف آئے تو خاندان میں ایک دوسرا نریشن یا دوسری فکر تھی، تو آپس کا یہ جو کنٹراسٹ تھا یا جو شفٹ تھا، اس کو ادھر سے کوئی ریسسٹنس آپ کو آئی ہو یا آپ نے اس کو آپ کے سامنے رکاوٹ آئی ہو، اس حوالے سے کچھ آپ کمنٹ کریں؟ جی، تو اصل میں اس جو قریبی خاندان تھے ان میں چونکہ میرے دادا کے اصلاحی صاحب کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھی، اور میرے جو دادا غامدی صاحب کے درسوں پہ بھی جاتے تھے، تو ایک وہ فیملی میں جو والد صاحب ان سب لوگ، ظاہر میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ غامدی صاحب کے پاس آپ جائیں اس طرح، تو ان کے ہاں اتنی کانفلکٹ نہیں رہی جی، وہ مطلب بہت سارا فیملیئر تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اچھے اسکالر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ظاہر ہے براڈ فیملی، اور پھر جب شادی بھی کی تو میری بیگم کی فیملی، ان کی فکر ذرا اور تھی، تو اس میں پھر تھوڑا سا کانفلکٹ رہا ہے۔ کانفلکٹ بھی نہیں، یعنی کہ لوگ اعتراض کئی دفعہ کرتے تھے، یا کئی فیملی ممبرز کہتے تھے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ کیوں لگ رہے ہیں۔ کئی فیملی ممبرز زیادہ صوفیانہ تھے، ان کو یہ تھا، کئی زیادہ یہ وہابی اہل حدیث ٹائپ تھے، سلفی ٹائپ، کئی دیوبندی تھے، تو ان سب کے مختلف وجہوں سے نا وہ کہتے تھے نہیں آپ یہ کئی لوگوں نے تو کہا کہ بھئی گمراہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ میرے دادا کو بھی اس طرح کئی کہتے تھے۔ تو اس میں بس بندہ یہی مطلب آپ احترام سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بات سن بھی لیتے ہیں، اور چپکے سے سن لیتے ہیں، خاص کر جب بزرگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کئی دفعہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ پاتھ لیں، تو اس میں یہی میں نے کوشش کی کہ جس حد تک میں کر سکتا تھا، غامدی صاحب، اصلاحی صاحب کی باتیں میں سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، اور اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے کبھی کچھ مطلب کوئی مطلب غامدی صاحب کی رائٹنگ تو نہیں پڑھی ہوئی ہوتی تھی، اور عام طور پہ انہوں نے ریکارڈنگ بھی کوئی اتنی سنی بھی نہیں تھی، لیکن بس سنا تھا کہ وہ ان کی اس طرح رائے، سنی سنائی باتوں سے ایک تاثر تھا جو ان کو میں تھا، یا چونکہ ہمارے ہاں نا ایک یہ رواج ہے کیو این اے کا، جو کہ ہم علم جو ہے نا پاکستانی معاشرے میں خاصتاً اور کئی جگہوں پہ یہ، اور خاصتاً ہمارے حلقے میں نا یہ کہ ہم غامدی صاحب سے کیو این اے کے تھرو باتیں سامنے، سوال و جواب جو ہے، سوال و جواب، مطلب ایک زمانے میں تو غامدی صاحب درس بھی دیتے تھے، وہ ابھی بھی تھوڑا سا کرتے ہیں، لیکن یہ سوال و جواب کا جو ہے نا بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر لوگ نا ایک سوال کے جواب وہ پک کر کے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے، اچھا اس کے پیچھے ان کو عام طور پہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس اصولوں سے، کس میتھڈ سے ادھر پہنچے ہیں، کیا بنیاد بات، تو وہ پھر ادھر سے کہتے ہیں نہیں ہم نے جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے، اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو حدیث کے خلاف ہے، یہ وہ، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے حدیث کو کیسے حل کیا ہے اس موضوع کے اوپر، یہ وہ، اور نہ انہوں نے میزان پڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پھر تھوڑا بہت بندہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کو سب سے زیادہ جو عام طور پہ لوگوں کو حیران یہ ہوتے تھے کہ بھئی میں مختلف ملکوں میں جا کے بڑے بڑے شیوخ سے پڑھتا رہا ہوں، صوفی اور اہل حدیث ان سب سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اینڈ میں آ کے میں ادھر ہی غامدی صاحب پہ واپس پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا، کہ ادھر کیسے، مطلب یہ ادھر سے متاثر ہو کے میں ادھر کیوں نہیں گیا، تو وہ بھی اگین میں ان کو کہتا ہوں کہ اصل میں یہ علم کی زندگی بندہ گزارتا ہے، پڑھتا ہے، اور پھر اینڈ میں جہاں مطلب آپ کے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سب سے کلیئر، سب سے صحیح اپروچ لگ رہی ہے، ادھر ہی پھر بندہ سیٹل کرتا ہے، تو بس یہی رہا ہے، تو لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں جو اعتراضات لوگوں خاندان میں ہیں، جو تنقیدیں بھی ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سے مطلب میرے خیال ہے تھوڑا بہت ان کی شخصیت میں جو خوبیاں ہیں وہ پھر ریلیشن شپس کٹ نہیں کرتے، پھر اس کے بعد ان کی بات بھی سنتا ہوں، اور
اس میں پھر اینڈ میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم ایک ہی راستے، ہم ایک ہی گول تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتے ہیں اور کہ صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اور اگر میری کوئی غلطیاں ہیں اس میں، اور میں اگر غامدی صاحب کے ساتھ کوئی غلطیاں ہیں اور میں نے وہ غلطیاں اپنا لی ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. بس یہی ہے. اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے، اگر مجھے درست یاد ہے، کہ 9/11 کے حوالے سے بھی آپ کی کچھ تلخ و شیریں یادیں ہیں. جی نہیں، وہ تو 9/11 تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا حادثہ تھا، خاصتاً امریکہ میں. آپ کہہ سکتے ہیں پوری ایک شفٹ سی ہو گئی تھی. اور اس میں میں مزے کی یہ بات ہے کہ 9/11 سے پہلے میں ایک کتاب کولیکٹ کر رہا تھا. اچھا. اس کتاب میں جو اب تو یہ کئی لوگ تو بہت بڑے بڑے پروفیسر بن گئے ہیں ادھر یو ایس میں، لیکن ان کے وہ اس زمانے میں ہم سب نوجوان تھے. تو میں ایک کتاب کولیکٹ کر رہا تھا، مسلم پرسپیکٹیوز ان امریکہ. اچھا. مختلف سبجیکٹ کے اوپر کہ ایک ایک چیپٹر، اور لوگوں کے ہسٹری کے اوپر نظر اور سوشل ایشوز کے اوپر، لیکن ایک مطلب ینگ مسلم جو آپ کہہ سکتے ہیں ارلی 20s mid 20s. تو اس پہ وہ کلیکٹ بھی میں نے سارے چیپٹرز کر لیے تھے. پبلشرز کے ساتھ بات چات ہو رہا تھا مطلب، اور ایک پبلشر کافی انٹرسٹڈ تھے. پھر وہ 9/11 ہو گیا. اب وہ ایسے شفٹ ہویا نا پورا جو پیراڈائم آپ کہہ سکتے کہ وہ پروجیکٹ میں نے چھوڑ ہی دیا. جی میں نے کہا کہ اس کی اب اصل میں یہ سارے ریوائز کرنے پڑیں. تو ان دنوں میں نے اصل میں کالج کے فوراً بعد نا میں گیا ادھر یو ایس سینٹ میں کام کرنے. جی ایک ادھر سینیٹر تھے میکس کلیلینڈ تھے جارجیا کے، جارجیا اسٹیٹ سے. میں نے اصل میں اپنی یونیورسٹی ایمری یونیورسٹی کی تھی اٹلانٹا میں، جارجیا میں. تو یونیورسٹی دنوں کے دوران ظاہر ہے یہ میرے علمی چیزیں بھی تھیں، بٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک سول رائٹس اور جو ہیومن رائٹس ایکٹیویزم بھی کر رہا تھا. خاصتاً جو زیادتیاں پولیس تالوں کے ساتھ کرتی ہے نا امریکہ میں، اس پہ میں نے کافی کام کیا. تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ میں اس سسٹم کو سمجھنا چاہتا ہوں بہتر. اور پھر میں نے سوچا کہ اچھا اس کا اصل طریقہ یہ ہوئے گا کہ میں جا کے کام کروں سینٹ میں، کہ یہ کیسے قانون کیسے چینج ہوتا ہے، کیا اگر آپ نے سوسائٹی میں چینج لانا ہے تو کیسے آپ لائیں. تو میرا ہمیشہ یہی ڈول رہا ہے کہ میں ایک طرف سے علم کی طرف اور اسکالرلی چیزوں میں بہت انٹرسٹ ہے، اور دوسری طرف یہ جو سوشل چینج اور ایکٹیویزم، لوگوں کی مدد کرنا جو شروع کی ایک بہت. اس وجہ سے میری جو پی ایچ ڈی اور لا کا جو کامبو ہے نا وہ میرے لیے اچھا رہتا ہے. اس لیے دونوں چیزیں اس میں ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں اور سارا کچھ آ جاتا ہے، اور ادھر وہ ساری چیزیں علم کی آ جاتی ہیں. جی تو وہ پھر اس سلسلے میں نے پھر 2 سال گزارے سینٹ میں، اور ان کے دوران وہ پری 9/11 2000 میں شروع کیا تھا، 9/11 2001 میں، اور میں نے 2002 تک ادھر کام کیا. تو بہت ساری چیزیں ادھر دیکھی. وہی مطلب جس دن یو ایس نے سپٹمبر 12 پہ جب انہوں نے ووٹ بھی دیا کہ جنگ کا، میں ادھر ہی فلور آف دا کانگریس پہ کھڑا تھا. جی اس لیے میرے سینیٹر جو تھے وہ ٹرپل ایمپیوٹی تھے. ان کے دونوں ایک ہی بازو تھا، 2 ٹانگیں نہیں تھیں اور رائٹ ہینڈ نہیں تھا. وہ ویٹنام میں بام پھٹ گیا تھا. تو وہ ویٹنام کے ویٹرن تھے ادھر، انہوں نے وہ آرمی میں تھے. تو وہ ٹرپل ایمپیوٹی، تو ان کی ضرورت تھی کہ ایک ہم جو سٹاف میں سے نا ایک بندہ ان کے ساتھ ہر دن رہے. 4 دن دوسری ڈیوٹیز تھی، ایک دن پھر ہم سپلٹ کرتے تھے. ہم کوئی 5 لڑکے تھے جو پھر ان کی ڈیوٹی کرتے تھے. تو وہ میری ڈیوٹی سپٹمبر 12 پہ لگی. اچھا. ادھر پھر ان کے ساتھ ادھر ہی فلور پہ سینٹ پہ وہ سارے گفتگو بھی سن لی ہے، جو کئی مزے کی چیزیں تھیں. تو اینیوے تو وہ بھی سارا دیکھ لیا ہے، اور کیا کیا چیزیں. اور اب امریکہ ایک اور جگہ پہنچے ہیں، تو یہ بھی ایک تجربہ تھا میرا. تو یہ پھر میری ایجوکیشن پہ اب
لا میں بھی تھوڑی سی انفلوئنس اس لیے ہوا کہ مجھے یہ تھا کہ بھئی امریکہ میں لا مطلب سب کچھ چینج ہو جائے، لا آپ کے لیے نا، اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں کورٹس جو ہیں وہی ہیں آخری رکاوٹ. اگر جو امریکہ کا صدر مطلب وہ چاہے تو وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اصل میں یہ کورٹس جو ہیں اس کو روک رہی. یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں ہمارے ناظرین کے لیے. اصل میں امریکہ میں ایک 3 ٹرائیپیٹریٹ سسٹم کہتے ہیں اسے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایگزیکیوٹیو ہے، یعنی کہ جو پریزیڈنٹ ہے اور اس کے جو ایجنسیز ہیں، پھر آپ کے پاس کانگریس ہیں جو پارلیمنٹ سمجھیں، اور پھر کورٹ سسٹم جوڈیشیری ہے. اچھا، جوڈیشری. جی. اور یہ 3 جو ہیں، یہ ان جو ماڈل بنایا ہوا ہے وہ چیکس اینڈ بیلنسز اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ ہر جو برانچ ہے نا وہ دوسرے کے اوپر ایک چیک کر سکتے ہیں کہ ان کو روک سکتے ہیں کئی چیزوں سے. ٹھیک ہے، مختلف پاورز دی ہوئی ہیں، اور اس کے مطابق یہ نہیں ہے امریکہ میں کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ آل پاورفل ہے. آپ پریزیڈنٹ ہیں لیکن جو پیسے ہیں گورنمنٹ کے وہ کانگریس آپ کو دے. جی. تو اگر آپ اپنا بجٹ پریزنٹ کریں گے لیکن کانگریس نے اپروو کرنا ہے. جی. اچھا، آپ نے کوئی چیز اگر جیسے اپنے طور پہ قانون لانا ہے، پریزیڈنٹ کہیں کہ بھئی یہ میں ایگزیکیوٹیو آرڈر اپنا آرڈر دے رہا ہوں کہ یہ چیز ہونی ہے، اس پہ جو کورٹس ہیں وہ چیک کریں گے کہ اچھا یہ دستور کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل ہے کہ نہیں. تو وہ ایک سسٹم اس طرح رہتی ہے. تو اس وقت امریکہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس چونکہ پریزیڈنٹ کی پارٹی کے ساتھ ہیں، پورا کانگریس جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہیں، اور وہ کافی پریزیڈنٹ کا کافی غلبہ ہے ان کے اوپر. تو کورٹس جو ہیں وہ آخری ایک برانچ ہیں جو تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہیں. جی. اور اس لیے آپ کی جب ادھر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کورٹ میں، خاصتاً جو فیڈرل لیول پہ، تو وہ لائف ٹائم اپوائنٹمنٹ. اچھا. جی. آپ کو اس طرح فائر نہیں کر. جو ابھی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کا اخلاف بھی کیا جو انہوں نے فائر کیا تھا. جی. تو لیکن وہ تو کورٹ کی تھوڑی بہت یہ جو پاور ہے نا وہ اس لائف ٹائم اپوائنٹمنٹ سے بھی آتی ہے، اس لیے ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے دوسرے دن یہ نکال دیں. جی. تو وہ پھر تو اس وقت یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورٹس جو ہیں ایک حد تک ریزسٹ کر رہے ہیں. جی. کہ پورے جو ہیں میرے خیال میں اس وقت امریکہ میں ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس وقت. اس لیے ہر قانون، ہر سسٹم میں کئی چیزیں ہیں جو قانونی ہیں، کئی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں نارمز ہیں، جو ٹریڈیشن ہے. آپ کیسے سمجھی والی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ اصل میں سب سمجھتے ہیں کہ اسی طرح چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نا ایک ٹائپ آف پروسیجر فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سسٹم اس پہ چلتی ہے کہ لوگ اس چیز کا احترام کریں کہ بھئی یہ ہے کہ ایک ٹریڈیشن ہے، ہم اس طرح چلاتے ہیں چیزیں، یہ لکھی بھی نہیں ہے لیکن سب سمجھتے ہیں. اور ہاں، اور یہ ایک مطلب ایک اہم چیز ہوتی ہے آپ کہہ سکتے. وہ چونکہ ٹرمپ ان نارمز کو نہ ختم کر رہا ہے کیونکہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس میں ایک ذرا کرائسس سی پیدا ہوگی ہے کانسٹیٹیوشنل لیول پہ. تو وہ اب دیکھیں گے امریکہ میں کیا ہوتا ہے آگے جا کے. تو اس وقت آپ کا فوکس کن علمی چیزوں پر ہے اور لا میں آپ کہاں تک جا رہے ہیں اور کیا خدمت انجام دے رہے ہیں؟ جی بالکل. تو اس وقت میں ایسوسیٹ پروفیسر آف لا ہوں باسٹن کالج میں، باسٹن کالج لا اسکول باسٹن میں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کرٹسی اپوائنٹمنٹ دی گئی ہے تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھی، اور ان کا ایک اسلامک سویلائزیشن پروگرام ہے ادھر بھی. تو میں لا اسکول میں پڑھاتا ہوں. اس سے پہلے میں رٹکرز یونیورسٹی میں کوئی 7 سال پڑھایا ہے. ادھر بھی یہ لا ہی زیادہ تر، اور پھر 1 سال میں نے اسٹینفرڈ میں گزارا تھا. تو امریکہ میں ایک ہوتا ہے 10 ایئر
میں ٹینیئرڈ پروفیسر ہوں، مطلب کہ آپ ایک پوائنٹ پہ آ کے 6 سال بعد آپ اپنا پورٹفولیو سبمٹ کرتے ہیں، اس میں پھر آپ کو یہ اگر سکسیزفل ہوں تو وہ 10 ایئر دے دیتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کو فائر نہیں کر سکتے، آپ کی وہ مسلسل ایک جاب سیکیورٹی سی ہو جاتی ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ پھر آپ جس چیز پہ لکھنا چاہتے ہیں وہ آزادی کے ساتھ ڈر کے خلاف. تو ادھر کلاسز جو میں پڑھاتا ہوں وہ امریکن کرمنل لا، کرمنل پروسیجر، اور پھر میں ایک سیمینار اسلامک لا پہ پڑھاتا ہوں، اور ایک پولیس کے اوپر بھی میں سیمینار پڑھاتا ہوں. پہلے بھی میں نے کئی سیمینارز مختلف لا اسکولز میں، ایک جہاد کے اوپر میں نے پڑھایا ہے، 2 سال پڑھاتا رہا. یونیورسٹی پینسلوینیا میں فیکلٹی فیلو تھا، تو ادھر میں جہاد اینڈ دا لا آف وار میں پڑھاتا تھا. تو یہ میرے مطلب ٹیچنگ پیکیج سا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز امریکہ میں پروفیسرز کے لیے ریسرچ اور رائٹنگ ہے. تو میری پبلیکیشنز زیادہ تر یہ اسلامک لا پہ ہی فوکس ہے، اسلامک لیگل ہسٹری. تو اس میں جو کافی فوکس میرے جہاد پہ رہا ہے اور ریولوشن کے اوپر. تو میں نے جہاد کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اور خاص جو میرا مین فوکس رہا ہے نا وہ فرد کفایہ پہ ہے. جی، تو میں ڈسرٹیشن جو میں نے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی ڈسرٹیشن ہے ویسٹرن یونیورسٹیز میں فرد کفایہ کے اوپر. اور اس میں ایکسپلور کرتا ہوں فقہا کی جو رائے ہیں فرد کفایہ انہوں نے کیسے ڈسکس کیا. اچھا، آپ کی آڈینس کے لیے فرد کفایہ کو اگر میں ایکسپلین کروں، جی، تو ہمارے ہاں اسلامی تھاٹ میں، لیگل تھاٹ میں، ظاہر حنفیوں کے ہاں ہم فرد واجب یہ سمجھتے ہیں، لیکن جو براڈ 2 کیٹیگریز ہیں وہ فرد عین ہے اور فرد کفایہ. فرد عین جو ہیں وہ ہیں جو فرائض ہم انڈیویجولی اپناتے ہیں، جی، تو ان کو انڈیویجولی فلفل کرنا ہے. اس میں آپ نماز، روزہ، جو مین یہ زکوٰۃ، یہ ساری چیز. اس کے ساتھ ساتھ نا علماء نے ایک زمانے میں یہ کہا کہ ایک اور بھی یہ ہے کیٹیگری فرد کفایہ، اور یہ کافی شروع میں ہی انہوں نے بات، جیسے جنازے کو انہوں نے فرض کفایہ، جی، اور یہ فرض کفایہ شروع ہوئی ہے اصل میں جہاد سے. جی، جہاد سے شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کئی لوگ پیچھے رہ جائیں. اچھا، تو اس میں کئی جائیں جہاد کے لیے لیکن کئی پیچھے رہیں، اور علم کی وجہ سے وہ پھر علم حاصل کریں اور لوگوں کو پہنچائیں. تو اس میں پھر علماء نے اس سے نا ایک کیٹیگری بنا دی فرد کفایہ. تو یہ کئی فرائض ایسے ہیں جو سب کے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن کئی لوگ اگر اس کو پوری کر دیں تو پھر وہ سب کے لیے پوری ہو جاتی ہے. وہ لول نفر منکم کی آیت سے ڈرائیو کرتے ہیں، وہی ہے. تو اس میں اور وہ مثال جو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی اگر کسی نہر میں کوئی بندہ ڈوب رہا ہو اور لوگ دونوں کناروں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بندے کو بچائیں. اگر ایک بھی بندہ کوشش کرے نا وہ سب کے لیے ہو جائے، اگر کوئی نہ کوشش کرے وہ سارے گنہگار. تو یہ کیٹیگری بڑی یونیک کیٹیگری ہے، مطلب قانون کے طور سے نا کسی اور سسٹم میں اس طرح کی کیٹیگری نہیں ہے. اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں، خاصتاً کمیونٹی کی جو پہلو ہے نا کہ ایک کمیونل رسپانسبلٹی سی ہے، وہ بہت میں زبردست سمجھتا ہوں. تو اس پہ پھر میں نے کافی کام کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے لکھا ہے جہاد کے متعلق، اسی مطلب فرد کفایہ کے دیکھ کے کئی جو ماڈرن جہاد کے اوپر میں نے ریسرچ کی ہوئی ہے. اور پھر ریولوشن جو عرب سپرنگ ہوا ہے، اس میں بھی یہ فرد کفایہ کا جو اصطلاح ہے نا وہ استعمال ہوا. تو ادھر بھی میں نے دیکھا کہ کیسے علماء استعمال کریں. تو اس وقت جو کتاب میں لکھ رہا ہوں وہ اپنی ڈسرٹیشن کی جو مٹیریل ہے اس کو لے کے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے علماء نے اس کیٹیگری کو ایکسپینڈ کیا، اور خاصتاً جو عباسی دور میں جو آخری کوئی 200 سال تھے اس میں کیوں انہوں نے ایکسپینڈ کیا. تو میری اس میں ایک تھیری ہے
اور وہ تھیری سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں اصل میں جو علماء نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں نا انٹرنلی اس ٹائم پہ آپ دیکھیں جو بوید تھے وہ انہوں نے پہلی دفعہ بغداد میں انٹری کی. اچھا. جو یہ پروویشنل کمانڈرز تھے نا جو خراسان میں ہوتے تھے وہ بغداد کے اندر آ گئے. اچھا. ان زمانوں میں خلیفہ جو عباسی خلیفہ تھا وہ کافی ویک تھا لیکن اس کی پھر بھی ایک پرسپیکٹو تھا کہ یہ خلیفہ ہیں. تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ انہوں نے پاور کے ساتھ انٹر ہوئے. انہوں نے کرسی نہیں لی, خلیفہ ادھر ہی تھے لیکن ایک شیک کر دیا تھا سسٹم کو. دوسری چیز پھر ہمیں یہ پتا تھا کہ مونگولز جو تھے وہ رائز کر رہے تھے اور آ رہے تھے اور ایونچولی انہوں نے ختم کر دیا تھا. تو میرے خیال میں یہ تھا کہ جو علماء ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ سچویشن ایسے ہے اور اگر ہم نے اسلامی سویلائزیشن کو پریزرو کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دوران کئی لنکیجز ہونے چاہیے, کنیکشن ہونے, تعلقات. تو وہ سب سے جو پاورفل ٹول ہے اس کے لیے وہ ہے obligation, فرائض. ٹھیک ہے نا. اور فرائض کے مطابق وہ انہوں نے پھر یہ جنازے کے متعلق وہ تو تھیں چیزیں ان کو فرض کفایہ, پھر اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ بھئی کئی قسم کے جو علم ہے نا وہ فرض کفایہ ہے کہ ہر شہر میں ہونے چاہیے. تو اس طرح پھر وہ انٹر لنکیجز بن گئے اور لوگوں کی ایک آئیڈینٹی ان فرائض کے مطابق میرا خیال ہے بن گئی تھی تاکہ جو بھی ہو سیاست میں اسلامی جو آئیڈینٹی ہے, اسلامی جو سویلائزیشن ہے وہ کنٹینیو کرے. جی, تو ایک کوہیژن انہوں نے لے آئے سوسائٹی. تو یہ میرے ایک پرسپیکٹیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں میں سمجھتا ہوں ان کے مقصد تھا تو وہ اس پہ میں کام کرتا رہتا ہوں. اچھا, جہاد کا آپ نے یہاں پر ذکر کیا خاص طور پر, اس کو بھی فرض کفایہ ہی کے مد میں ڈالتے ہیں ہمارے. اچھا, جب 9/11 ہوا ہے اور اس سے پیچھے القاعدہ کی ایک پوری نریشن اور ان کی پوری تھیری اور فکر موجود ہے, تو امریکن لوگوں کے لیے عام بھی اور خاص بھی یہ ایک بڑے پیمانے پر پہلی دفعہ سامنے آیا کہ مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا کو ایک فتح کرنا چاہتے ہیں اور اس کو فرض کفایہ سمجھتے ہیں. اور جبکہ ایک دوسری تھاٹ بھی موجود ہے تمام حجت کے حوالے سے, غامدی صاحب اس کو جس طریقے سے پیش کرتے ہیں, تو یہ ایک کانفلکٹ تھا, ایک تصادم تھا جو کہ اہل علم کے سامنے آیا. اور امریکہ میں لوگ پہلے یہی سمجھے کہ جو شاید اسلام کی یہی فکر ہے کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک مطلب کہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور سارا کچھ ہے. آپ نے اس چیلنج کو کیسے دیکھا؟ آپ ایک علمی فگر تھے. جی نہیں, اور اس میں آپ نے تو یہ کہا ہے نا کہ یہ ایک فرض کفایہ جہاد. اصل میں جو میں نے آرٹیکل کئی سال پہلے لکھا تھا اس پہ جو ریسرچ میں نے کی وہ عبداللہ اعظام جو تھے ان پہ کی تھی. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں میرے خیال میں جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو افغان جنگ پہلا جو جنگ تھا اس کے دوران عبداللہ الاعظم نے انہوں نے جہاد کو فرض کفایہ سے فرض عین بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, مین سبجیکٹ. اچھا, فرض کفایہ فرض عین تو بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب ہمارے علماء جو پرانے علماء بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا اگر شہر بارڈر پہ ہے ادھر حملہ ہوتا ہے تو پھر جہاد ادھر ان شہریوں کے لیے فرض عین بن جاتا ہے. لیکن جو عبداللہ اعظام نے کیا ہے وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو جہاد ہے اگر کہیں بھی مسلمانوں کو اٹیک ہو تو ہر مسلمان پوری دنیا میں یہ پھر فرض عین بن جاتا ہے. اچھا, یہ کبھی علماء کا خیال نہیں تھا. وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ اچھا پہلے وہ ان شہریوں کو جو بارڈر پہ ہیں اگر وہ ناقابل ہوں تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ شہر ہے اس کے اس طرح کر انہوں نے یہ کھول دی بات. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فرض عین کی بات کی نا جہاد کے, اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا. وہ یہ تھا کہ فرض کفایہ کے ساتھ وہ یہ تھا کہ
اسلامی قانون اور جو ہمارے پرانے علماء تھے وہ والدین کو ایک رائٹ دیتے تھے اپنے بچوں کے اوپر کہ وہ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ جہاد کے لیے آپ نہیں جا سکتے، آپ ان کی کیئر کریں کہ وہ آپ کا اصل فرض عین وہ ہے اور یہ تو بس فرض کفایہ ہے. لیکن جب آپ نے وہ سوئچ کر دیا اور سب کے لیے یہ بنا دیا فرض عین کہ جہاد بھی فرض عین ہے، اب دو فرض عین آپس میں مل گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کے کلام میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کہیں کہ فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی تو آپ یہ تو مانیں گے تو نہیں. صحیح. اور وہ فرض عین ہے تو جہاد بھی فرض عین ہے، تو جو بھی آپ کے والدین کے نہیں آپ نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا. تیسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ اصل میں افغانستان بھی نہیں صرف کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت کبھی بھی رہی ہے نا اس کو ہم نے فتح کرنا پھر سے. تو وہ پھر ایک پرپیچول جہاد انہوں نے بنا دیا اور وہ ایسے بات کی کہ وہ آہستہ آہستہ سے نا لوگوں نے اس سوئچ کو پوری طرح اپریشیٹ نہیں کیا. تو وہ آہستہ آہستہ پھر ایک بن گیا کہ نہیں جہاد تو اصل میں ہم سکستھ پلر ہے، ہمارے 5 ارکان ہیں نا وہ یہ سکستھ بنا دیا انہوں نے. تو وہ ایک عام بات بن گئی سب کے ہاں، کسی نے وہ فلی اینالائز نہیں کیا. تو یہ اور مزے کی یہ بات ہے، یہ بات عبداللہ اعظام نے امریکہ میں جا کے مساجدوں میں بہت پھیلی اور امریکہ نے ان کو پیسے دیے تھے کہ آپ آئے تھے. اسی ان دنوں میں مجاہدین چاہیے تھے افغانستان میں، ہاں. تو امریکہ نے ویزا بھی ٹھاپا گیا. تو ان کے باقاعدہ یہ لیکچرز اور تقریریں ہیں مسجد میں امریکہ میں یہی بات کہہ رہے ہیں، جو پھر بعد میں آ کے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو القاعدہ کی بیس ہے وہ ادھر سے بنی. تو یہ چیز اب امریکہ میں اصل میں جو میرا کام ہے وہ مینلی یہ ہے کہ تھوڑا سا ہسٹوریکل ایکسپوجر دوں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ جہاد میں جب کلاس میں بھی پڑھاتا ہوں میں اس طرح پڑھاتا ہوں کہ یار آپ اس لفظ سے ڈرے نا. ٹھیک ہے کئی لوگوں نے اس کو ایسوسیٹ کیا ہے دہشت گردی سے، لیکن ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں قانون جنگ ہے، لاز آف وار ہے. اور بہت تفصیل سے بڑی اہم بحثیں اور آرگیومنٹس علماء نے پیش کی ہیں اور ان کو پڑھنی چاہیے. تو اس پہلو سے میں آتا ہوں تو ایک کمپیریٹیو لاز آف وار میں سامنے لاتا ہوں کہ کیا ہے قانون، کیا ہے جہاد کا قانون. یہ وہ غامدی صاحب کی جو فکر ہے وہ اتمام الحجت کی بھی مین ہے، لیکن ان کا جو مین کنٹریبیوشن میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جہاد ہم عام طور پہ جنرلی جب لا آف وار سمجھتے ہیں اس میں 2 اپروچز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جنگ کیسے ہم کانڈکٹ کریں، یعنی جنگ شروع ہو گئی ہے تو اس میں کیا قانون ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، آپ پر مسلط ہو گئی ہے مسلط، ٹھیک ہے نا. اس کو یوز اینڈ بیلو کہتے ہیں تھیری میں، لیٹن جو کانڈکٹ آف وار. اس میں کافی سارے مسلمانوں نے کام بھی کیا ہے کہ بھئی آپ یہ نان کمبیٹنٹس کو جو نہیں مار سکتے آپ یہ اچھا. ایک اور یوز ایٹ بیلم ہے، وہ ہے کہ کیا شرائط موجود ہونے چاہیے جنگ شروع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس پہ مسلمانوں نے کم کام کیا ہے، لیکن غامدی صاحب نے بہت اس پہ کیا ہے. اور یہ میرے خیال میں سب سے اہم چیز ہے، اس لیے کہ ہمارے پرانے علماء اور شریعت میں ادھر بھی کنڈیشنز ہیں اور وہ عام طور پہ کنڈیشنز ہمارے ماڈرن علماء اتنی دیکھتے نہیں. تو اس پہ میں نے تھوڑا بہت غامدی صاحب کی جو ادھر فکر ہے اس پہ میں نے کام کیا اور مزید کام کر رہا ہوں اس پہ، بیکاز میرے خیال میں یہ چیز یہ بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے. اور تو وہ پھر پوری جو اپروچ ہے نا، بیکاز اصل میں امریکنوں میں یورپینز جو باہر کے لوگ جو غیر مسلمان ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کئی مسلمان کو وہ فلی اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ہمارا جو شریعت جو قانون ہے وہ کتنا رچ ہے، یعنی اس میں کتنی جو بحثیں آئی ہیں. مطلب
ہائٹ آف انٹیلیجنس. اور وہ تقلید مطلب ٹریڈیشنل جو بھی ہے، اور پھر ظاہر ہے اصلاحی صاحب، غامدی صاحب، ان کی جو ماڈرن کنٹریبیوشن. تو میں چاہتا ہوں ان چیزوں کو ذرا ایکسپوز کریں اور اسلام کو ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے پیش کریں لوگوں کے سامنے. اور اس میں سوفسٹیکیشن یہ کہ یہ نہ ڈریں کہ بھئی میرا اپروچ یہ نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام ایک پریٹی شیپ میں سامنے، نہیں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یار یہ جو چیز ہے اس میں اتنا کام ہسٹوریکلی کام ہوا، اور مسلمانوں نے خود اس کو اگنور کیا ہے اور اس کو اپنے شیپس اور سائزز میں ڈال کے سامنے جو بھی وجہیں، مطلب ماڈرنٹی، کلونیلزم، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو بہت لمٹ کر دیا ہے. اور پھر کئی لوگ ہیں حامدی صاحب جیسے جنہوں نے وہی سوفسٹیکیشن پھر سامنے لوگوں کے سامنے لائی، اور یہ سوفسٹیکیشن اس کی بہت اہمیت. اچھا، میں اب آخر میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو میرا بھی سوال ہے. میں چاہتا ہوں، میں نے ایک ناول اسی موضوع پر جہاد پر لکھا ہے، اس میں میں نے یہ پریزنٹ بھی کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ اس پر بھی کلام کریں کہ جو جہاد کا ایک تصور تھا وہ یہ قومی ریاستوں سے پہلے کے تھا، جب کہ مسلمان دنیا کی سپر پاور تھے، اور ان کو جو آپ نے ابھی کہا کہ پہلے جنگ کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے اور کیا کیا کنڈیشن ہے جس کے بعد آپ جنگ سٹارٹ کرتے ہیں، وہ اس کو بادر ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تو سپر پاور تھے، وہ جہاں مرضی گھس جائیں، نہ ان سرحدیں ان کے سامنے تھی، نہ کوئی طاقت کا توازن ان کے ذہن میں تھا. تو یہ جو نیا ایرا آیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، قومی نظام بنا ہے، قومی نیشنز بنی ہیں، اس کے بعد کتنا ریلیونٹ رہ گیا ہے جہاد کا وہ کنسیپٹ جو مسلمانوں میں قرآن میں ہے. اور میرے خیال میں وہ ابھی تک بہت ریلیونٹ ہے، اس وجہ سے کہ وہ پرانے زمانے میں بھی وہ یہ سارے جہاد کا قانون سامنے رکھ کے چلتے تھے. یعنی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس جہاد قانون کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ علماء کے ہاں یہ بات تھی کہ جہاد تو امام ڈیسائیڈ کریں گے کب ہم شروع. یہ بڑی اہم بات، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک اتنی بنیادی بات ہے کہ کئی دفعہ علماء اس کو مینشن ہی نہیں کرتے. بس وہ اسمپشن ہے ان کے خیال یہ کہ بھئی ہر دوسرا بندہ جہاد کے لیے ڈکلیئر کر دے، یہ تو ان کے کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ہاں یہ بات کہ ایک جو ماڈرن انگریزی میں کمپیٹنٹ اتھارٹی، یعنی ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے، ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جن کے پاس لوگوں کے زندگی کے اوپر اور بھی اتھارٹیز ہیں، یعنی وہ ٹیکس بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے لا اینڈ آرڈر کا بھی کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں کر رہے ہیں، پھر وہ جہاد ان کو ایک یہ اتھارٹی اجازت مل جاتی ہے جہاد. تو یہ چیز بڑی بیسک چیز ہے جو ہمارے ہاں ابھی بھی ریلیونٹ ہے اور اگنور ہوئی ہوئی ہوتی ہے. صحیح، میرے خیال میں سب سے زیادہ اسی کو اگنور کیا گیا ہے کہ جتھے بن گیا، جو مرضی موڈ آیا کہ میں نے دو چار کافر مارنے تو آپ چل پڑے. اور ہم اس پہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں آج کوئی اسلامی حکومت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پہلے وہ حکومت بنائیں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بس اس کو بائی پاس کر کے اب ادھر وہ شرط اب ہے ہی نہیں، وہ شرط ہے. ٹھیک ہے. آپ اب دیکھیں، میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، یہ جو جب کالونیل یہ برٹش آئے تھے اور مختلف یورپین انہوں نے جب کالونائز کیا، حالانکہ ان دنوں میں جو ریزسٹنس تھی وہ تو آپ فرد عین مطلب ریزسٹ کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کافی سارے جو موومنٹس ہیں انہوں نے ایک پہلے سٹرکچر سا بنایا تھا، ایک سیٹ اپ بنا کے اتھارٹی کو کیا ہے، پھر ایکسرسائز کیا ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ابھی تک ریلیونٹ ہے، اور قومی ریاست میں بھی یہ ریلیونٹ ہے. اس لیے خاصاً اب تو یہ ہے کہ آپ کے باقاعدہ آرمی ہے. ٹھیک ہے نا. پرانے زمانے میں تو لوگوں کو بلانا پڑتا تھا کہ آپ آ جائیں، یہ اتنے لوگ پیش کریں، ان کو ویپنز دیں، یہ وہ. تو یہ اب جو اگر کوئی مسئلہ ہے ادھر، تو پھر آپ اپنی قومی ریاست سے کہیں کہ بھئی یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے جہاد کا، تو آپ کو جانا چاہیے، ان کی دفاع کرنی چاہیے، یا یہ کرنا چاہیے. تو
وہ پھر آپ کے لیے ایک اور پروسیس بن گیا، لیکن آپ ان چیزوں کو بائی پاس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب چونکہ قومی ریاستوں میں اب ایک دوسروں کے ساتھ ٹریٹیز بن گئی ہیں، معاہدات ہیں. تو اب معاہدات بھی یہ ایک بہت اہم چیز ہے شریعت کے مطابق، اس کو بھی آپ نے اس کی بھی عزت کرنی، اس کو رسپیکٹ کرنے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، جہاد کا قانون ابھی تک میرے لیے کافی ویلڈ ہے اور ریلیونٹ ہے، لیکن اس کے جو مین اصول ہیں نا ان کو سامنے رکھیں. بلکہ میں یہاں پر اضافہ کروں گا، اس پر آپ ضرور کمنٹ کریں کہ معاہدات اتنے اہم ہیں کہ اتمام حجت کا قانون نافذ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان معاہدوں کو مکمل اور ان کی رسپیکٹ کا حکم دیا. جی جی بالکل بالکل. اس لیے یہ دیکھیں نا، ہمارے لیے خاصتاً اگر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اگر لقب الامین تھا، یہ تو ہماری بنیاد ہے. جی، مطلب ہماری اخلاقی بنیاد، سوسائٹی کی بنیاد، قانون کا بنیاد یہ ہے الامین. تو جو یہ معاہدات ہیں یہ اس کی امانت کے بغیر کیسے ہو سکتے؟ کیسے کیوں؟ تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اہم چیز ہے. اور یہ میں نے المورد میں بھی سبق اس لیے سیکھا تھا کہ المورد میں جب پڑھنے آیا تھا، مجھے یہ ہمیشہ ذہن میں تھا کہ جاوید صاحب جب درس دیتے تھے ٹائم پہ دیتے تھے، ٹائم پہ ختم کرتے، ڈسپلن، اور ایک چیز ایک سیکنڈ کا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا. اور ان کی یہی تھا کہ یار یہ معاہدہ ہے میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اس کے مطابق، اور وہ ابھی تک یہی کرتے ہیں. تو یہ جو سبق ہے نا، یہ ہمارے ہاں میرے خیال میں اب اس وقت جو سب سے زیادہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ ان چیزوں پہ فوکس. یہ جو اخلاقی چیزیں، یہ بنیادی چیزیں، یہ ویلیوز اسومڈ تھی پرانے زمانے میں. اب ہمارے ہاں یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ان سے دور ہو گئے ہیں، ان کی اس طرح اہمیت نہیں رکھتے، بالکل اضافی سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا نہ سیکھنا. اور اس میں یہ ہے کہ اصل میں کہ بھئی اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے نقصان ہوئے گا. ہم وہ نقصان لینا نہیں چاہتے، اور اصل میں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے لانگ رن میں نا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دیں گے، اور آپ اس راستے پہ اگر چلیں نا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. تو ہم شارٹ کٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بس آپ ایک ایسی سوسائٹی سے میں پروان چڑھے ہیں جو اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہی ہے. تو ایز اے پاکستان اس وقت جس جگہ پر ہے، آپ اس کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آخری کومنٹس آپ کریں کہ آپ ہمارے اہل علم کو، نوجوانوں کو، دانشوروں کو ایک چھوٹا سا کیا مشورہ دیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، جو سب سے دو چیزیں میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز. ایک تو یہ میں نے جو، اور ان کی کنیکشن ہے، ایک تو یہ ہے اخلاق. ہم اچھے اخلاق والے ہونے چاہیے، یعنی جو امانت سے بیان اور اوپر سے بھئی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ اصل میں ہم جو بہت ساری چیزیں اہم ہیں، لیکن ان کی اخلاق اصل میں کور ہے سنت. ٹھیک ہے نا. اگر آپ وہ بچوں کو نہیں سکھائیں گے نا تو دوسری ساری چیزیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، irrelevant. ان کے کیا طریقے تھے، کیسے لوگوں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، کیا مطلب کس وجہ سے لوگ اتنے ان کے ساتھ مطلب احترام بھی کرتے تھے، اور انہوں نے کہا ہم سب چیزیں چھوڑ کے ان کو فالو کریں گے. ان کی اخلاق تھی بیسک، وہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اصل میں ایک جو ہم ادب الاختلاف، اور ادب جو اختلاف کا ادب ہے نا، اور یہ اوپن مائنڈیڈنس کہ بھئی ٹھیک ہے ان کی رائے مختلف ہے ہم سے، یہ چیز ہمارے ہاں نا، اور خاصتاً علماء کی میرے خیال میں ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق سکھائیں کہ ٹھیک ہے ہم سب ایک ہی رائے پہ نہیں رہیں، لیکن دوسروں کی مطلب عزت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے شدید اختلاف ہو، لیکن وہ شدید اختلاف کے ساتھ آپ یہ مطلب جان کی حرمت سامنے رکھیں کہ یہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ بھئی اب ہم مار دیں. ٹھیک ہے نا. اور مار دینے سے پہلے میں کہتا ہوں لوگ جو عام لوگ بھی جو ہیں، جو آپ
ایجوکیٹڈ کلاس، اب ان میں بھی میں کئی دفعہ بہت یہ دیکھتا ہوں یہ شدت سے ریجیکٹ کرتے ہیں چیزیں. بھئی آپ کا جو پرپس ہے دنیا میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میسج ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ میں بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھوں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میں نے اس طرح سمجھی ہے بات، آپ اس چیز کو پڑھیں اور صحیح طرح سمجھیں. مجھے جو المورد میں کئی سبق میں نے جو سیکھے تھے، ایک چیز جو میرے لیے بہت آپ کہہ سکتے ہیں انفلوئنشل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی وقت نہیں تھا جو لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی ادھر جا کے ان کے درس نہیں سننا یا ان کی درس. میں ہر جگہ پہنچا ہوتا تھا، سن رہا ہوتا تھا درس، مختلف دروس سننے. میں نے ظاہر ہے آپ کو بتایا سیریا میں میرے ٹیچرز وہ کوئی فکر فرہائی کے نہیں تھے، وہ میرے مالکی شیوخ رہے ہیں، شافعی شیوخ رہے ہیں. میں نے شافعی فقہ جارڈن میں پڑھی تھی، مالکی فقہ پڑھی ہوئی ہے، حنفی فقہ پڑھی ہوئی ہے، اور ان کے کئی اہل حدیث کے تھے، کئی ٹریڈیشنل صوفی تھے، ان سب سے پڑھا. ہماری جو یہ علم ہے اسلامی علم یہ بہت واسٹ ہے اور رچ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جیسے شادی میں کھانے کے بوفے نہیں ہوتا، ہاں اس طرح ہے. تو اس میں ہر فلیور ہے، اس سے فائدہ آپ اٹھائیں. اور ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک ہمارے میں یہ ایک اور میں کہتا ہوں کہ فکر فراہی غامدی صاحب کے حلقے کے اندر بھی یہ امپورٹنٹ چیز ہے. جو لوگ غامدی صاحب کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت یہ بالکل صحیح ہے، ان کا راستہ صحیح ہے، یہ جو ایکسپلین کرتے ہیں سب سے اچھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ کبھی آپ رویہ رکھیں کہ نہیں وہ دوسرے سب لوگ جو ہے بالکل جاہل ہیں. یہ نہیں، ٹھیک ہے آپ ان کو کرٹیک کریں جو بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ تعلقات رکھیں اور ان کی چیزیں پڑھیں. ہو سکتا ہے ادھر سے آپ اب ہمارے جو یہ حلقے میں بہت سارے مطلب رینج آف اوپینینز ہیں، بالکل سب مطلب ٹھیک ہے وہ اصولوں پہ کافی اتفاق ہے، لیکن اپلیکیشن میں بہت ڈفرینس ہے. وہ تو شروع سے میں نے دیکھ لیا تھا. تو یہ چیز میرے خیال میں ایک میں کہہ سکتا ہوں ایک نصیحت ہے لوگوں کے لیے، خاصتاً جو یہ پروگرام بھی سنتے ہوں، کہ آپ اوپن مائنڈ رکھیں اور جو سب یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ اخلاق اور یہ مطلب ایک ادب، احترام، ادب الاختلاف، یہ سب چیزیں یہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دوسرے لوگ، لیکن شروع اپنے آپ سے ہوتی ہے. بہت شکریہ عدنان صاحب. اور ناظرین، یہاں ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں اس خواہش کے ساتھ کہ مستقبل میں بھی ہم عدنان ذوالفقار صاحب کی علمی، فکری اجتہادات اور ان کی آراء اور ان کے جو انکشافات ہیں ان سے استفادہ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.